ملا سارا دن آپ کو وضو کرنا سکھاتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی ایک چونی برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوتا۔ میں ان کے مقابلے میں کہتی ہوں کہ نیت کو باوضو کیجئے، نیت کو باوضو کیجئے۔ باہر کی دنیا میں غلطیاں ہوتی ہیں، درست کر سکتے، اندر کی دنیا میں اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کا درست کرنا بڑا مشکل۔ ملا سارا دن آپ کو وضو کرنا سکھاتے ہیں، اور اگر کہیں ایک چونی برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوتا۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی عالم نے، کسی بھی ملا نے، کسی بھی علماء کے طبقے نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ آپ صرف وضو کر لیں اور آپ اپنی اندر کی نیت کو صاف نہ رکھیں۔ علماء جو وضو کے ٹھیک کرنے کا درس دیتے ہیں، وضو کے مکمل کرنے کا درس دیتے ہیں، وہ ہمیشہ نیت خالص اور صاف رکھنے کا بھی درس دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعتراض بظاہر بڑا سادہ سا نہیں ہے، یہ عام سا اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض بنتا ہے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وحی پر اعتراض بنتا ہے جو وحی اور جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ ٹارگٹ، نشانہ، اور بظاہر تو یہ ملا کو کہا جا رہا ہے، مولوی کو کہا جا رہا ہے، علماء کے طبقے کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ بات علماء کے طبقے تک کی نہیں ہے، یہ تو ڈائریکٹ اسلام پر اعتراض ہے، یہ ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر اعتراض ہے۔ ایڑیوں کو خشک نہ رکھنا، وضو والی کسی جگہ کو خشک نہ رہنے دینا، یہ حکم کسی مولوی کا اپنا ذاتی ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ وضو کو مکمل کریں۔ بے جا اور بے تکے سے اعتراض، اگر آپ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں دل کی صفائی کی، نیت کے خالص ہونے کی، نیت کی صفائی کی، تو آپ کوئی اور مثال دے لیں۔ یہ کیا اعتراض ہوا کہ مولوی صرف باہر کی صفائی کا درس دیتے ہیں، دوسری صفائی کا درس نہیں دیتے؟ الطہور شطر الایمان کا کیا معنی ہوا کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ یہ علماء ہی تو درس دیتے ہیں، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اگر باہر کی صفائی کی آپ دلیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دیں گے تو اندر کی صفائی کی دلیل بھی اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی دیتے ہیں۔ کبھی بھی کسی مولوی نے ایسا نہیں کیا کہ وہ صرف اور صرف وضو کے ٹھیک کرنے کا تو درس دیتا ہو مگر وہ اندر کی صفائی کی طرف دھیان نہ دے اور وہ لوگوں کو تعلیم نہ دے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ان باتوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر لوگ آپ کو سنتے ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ، اسٹوڈنٹس، نوجوان اگر آپ کی بات سنتے ہیں تو آپ نوجوانوں کو مس گائیڈ نہ کریں، آپ اسلام سے دور نہ کریں، آپ اسلام سے ان کے دلوں میں نفرت انجیکٹ نہ کریں، اسلام کے خلاف بغض پیدا نہ کریں۔